چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت، چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ روس کے صدر پیوٹن اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں موجود۔ اجلاس سے قبل رکن ملکوں کے سربراہان نے گروپ فوٹو بنوایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چین کے شہر تیانجن میں SCO اجلاس کے موقع پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات پر اطمینان کا اظہار، فلسطین کی بگڑتی صورتحال پر سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے تیانجن یونیورسٹی کی فیکلٹی اور طلبہ سے خطاب میں کہا، پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے، دونوں ممالک مل کر ترقی کی منزل حاصل کریں گے، کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. وزیراعظم شہباز شریف کی SCO اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، وزیراعظم کی روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات، ملیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجک، ترکمانستان، کرغستان، مالدیپ کے صدور سے بھی ملے۔ شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آئی۔ ان ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی برقرار، ایک اور بڑا آبی ریلا چھوڑ دیا، سلام ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ بھارت سے آنے والا آبی ریلا 8 کیوسک کا ہے۔ دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ممکنہ سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں۔ DGPDM میں پنجاب کے مطابق پنجاب دوبارہ بڑے آبی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کے مطابق معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ بھارتی سلال ڈیم سے جتنا بھی پانی چھوڑا جائے گا ڈاؤن اسٹریم میں آئے گا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دریاؤں کی طغیانی سے تباہی، جھنگ، شورکوٹ اور چنیوٹ میں درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج میں اور سندھ کے بپھرے ریلوں نے بہاول نگر اور رجحان نے بستیاں اجاڑ دیں۔ اوکاڑا، چشتیاں اور بورے والا میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ DGPDM کے مطابق پنجاب میں جاں بحق افراد کی تعداد 33 ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں سے 7.5 لاکھ افراد کا انخلاء کیا جا چکا۔ چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,78,000 کیوسک ہو گیا۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، جھنگ اور دیگر علاقوں میں تباہی پھیلانے والا آبی ریلا ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گنڈا سنگھ والا سے گزر رہا ہے۔ اوکاڑا میں دریائے راوی کے قریب فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ رجحان، جتوئی، چشتیاں متاثر، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد بے گھر، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ پہاڑی بورے والا اور میلسی میں سیلاب سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے ریسکیو ٹیموں کی متاثرین تک رسائی۔ دریائے ستلج سے بپھرے آبی ریلے نے مزید بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اب تک 45 سے زائد دیہات اور 11,000 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ چکا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع۔ لاہور میں آج سے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیوں میں توسیع، 7 سپٹمبر تک اسکولز بند رہیں گے۔ پچاس 70-80 سال کا کام ہے، وہ ایک اس سال میں نہیں ہو سکتا یا ایک رات میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، نہ صرف یہ کہ اس نے انسانی جانیں بچائی ہیں، بلکہ پنجاب حکومت نے مال مویشی لوگوں کے اٹھا کے کندھوں پہ لاد کے انہوں نے ان کو بھی بچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قصور میں ریلیف کیمپ کا دورہ، متاثرین کو دلاسا دیا، معصوم بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ متاثرین سیلاب کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ متاثرہ افراد کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وزیر اعلیٰ نے عارضی اسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ مریم نواز کی خواتین اور بچوں سے بات چیت، متاثرین کے مسائل بھی دریافت کیے۔ مریم نواز نے کشتی پر آنے والے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متاثرین سیلاب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ مریم نواز کا ریسکیو ٹیم کے لیے 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلابی صورتحال کو ذاتی طور پر مانیٹر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی سیلابی صورتحال سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر ماحولیات مصدق ملک کی چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مصدق ملک نے کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات کا سامنا ہے، بارش اور سیلاب سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ انعام حیدر ملک بولے دریا چناب، راوی اور ستلج میں پانی کا دباؤ بدستور موجود ہے، امکان ہے 4 سے 5 سپٹمبر تک گڈو اور سکھر بیراج کی جانب پانی کا بڑا ریلا پہنچے گا۔ پنجاب کے بعد سندھ میں سیلاب کا خدشہ، حیدرآباد سانگڑ کے نشیبی علاقوں کو بھی خطرہ، بیراجوں پر دباؤ بڑھنے سے سانگڑ کے سیم نالے اوور فلو ہونے کا امکان، تحصیل کھیپرو، جھول اور چورو کے نشیبی علاقوں کو خطرہ لاحق، سانگڑ کے دیہات میں بھی خوف و ہراس، آبی ریلے سے کپاس اور مرچ کی فصل متاثر ہو سکتی ہے، سانگڑ کے نشیبی علاقوں کے مکین فوری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بارشوں کے بعد سیم نالوں کے اوور فلو ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب کا خطرہ، سندھ حکومت کے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل، وزیر اعلیٰ سندھ کا گڈو بیراج کا دورہ، مراد علی شاہ نے کہا کہ سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی ہے، سندھ میں 8 لاکھ یا 9 لاکھ کیوسک پانی آیا تو کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا، منگل اور بدھ کی درمیانی شب اہم ہے، 16 لاکھ افراد متاثر ہونے کا امکان ہے، سیلابی ریلے 3 روز بعد پنجند پہنچیں گے، راوی اور ستلج کا پانی بھی بعد میں ریلے میں داخل ہوگا۔ NDMA اور پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، متاثرین سیلاب میں راشن اور امدادی سامان کی تقسیم، وزیر آباد، حافظ آباد، ناروبال، سیالکوٹ، چنیوٹ اور جھنگ سمیت دیگر متاثرہ اضلاع میں 22 اشیاء پر مشتمل راشن بیگز کی تقسیم۔ مانسہرہ اور گردونواح میں طوفانی بارش، تحصیل بفا پکھل میں سیلابی صورتحال، ندی خوڑ گئے میں طغیانی، 6 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج سے 3 سپٹمبر تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری، پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں مزید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ، وزیر اعظم کا تیانجن پہنچنے پر پرتپاک استقبال، چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی مہارت کی تعریف، پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں چین تجربات سے استفادہ کرنے کا عزم، سیلابی صورتحال پر NDMA کو صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطے اور بھرپور تعاون فراہم کرنے کی ہدایت۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات میں پیش رفت، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمینین وزیر خارجہ کے ساتھ اعلامیے کا باضابطہ تبادلہ، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، دونوں رہنماؤں کا UN چارٹر کے اصولوں پر اپنی وابستگی کا اعلان۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں چوری کی واردات، گھر کی دہلیز سے ملزمان کار لے اڑے، CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی، ملزمان گاڑی میں سوار ہو کر واردات کرنے آئے تھے، واقعے کا مقدمہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر سستا، مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 46 پیسے فی لیٹر کمی، لائٹ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ کراچی کا تباہ حال انفراسٹرکچر، پانی اور سیوریج کے مسائل، جماعت اسلامی کراچی کا پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کراچی حق 2 مارچ اور دھرنا، منم ظفر نے کہا کراچی پاکستان کی امیدوں کا مرکز ہے لیکن پیپلز پارٹی نے شہر کو برباد کر دیا، جماعت اسلامی کا شہریوں کو پانی دینے کے ساتھ سیوریج مسئلہ حل کرنے اور 10,000 بسیں چلانے کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی، اسرائیلی حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید، شہداء میں امداد کے متلاشی 15 فلسطینی بھی شامل، بھوک اور غذائی قلت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے، 130 بچوں سمیت بھوک سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی۔ بھارت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا، امریکہ بھارت تعلقات میں تجارتی ڈیل نہ ہونے کے بعد سرد مہری، صدر ٹرمپ نے دورہ منسوخ کر دیا، امریکی اخبار کے مطابق تجارتی کشیدگی کے باعث ٹرمپ کا بھارت آنے کا ارادہ نہیں، صدر ٹرمپ کوآڈ اجلاس کے لیے نئی دہلی آنے والے تھے، شیڈیول سے نام نکال دیا گیا،
امریکی اور بھارتی حکام کی جانب سے خبر کی نہ تصدیق نہ تردید۔ ماضی میں چین مخالف بیانات دینے والے مودی ایس سی او اجلاس میں چین کی تعریفیں کرنے لگے۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے بطور اپوزیشن لیڈر چین کو گیدڑ بھبکیاں دیں، کہا تھا کہ جو چین بھارتی جوانوں کے سر کاٹ لے اسے پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے، مگر اب وہی مودی سفارتی محفلوں میں صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور بھارت کی ایس سی او کو امن کے بجائے نفرت کے لیے استعمال کرنے کی ناکام کوشش۔ ایس سی او کا مقصد اجتماعی سلامتی اور ترقی، بھارتی بیانیے کی ترویج نہیں۔ بھارتی میڈیا کا گمراہ کن دعویٰ دہشت گردی ایس سی او کے ایجنڈے پر ہے۔ ایس سی او خطے کی ترقی پر مرکوز ہے۔ بھارت خطے میں تعاون نہیں تصادم کی راہ اختیار کر رہا ہے۔